بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 868 ہے، 868، اور آج سورہ یونس کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 61۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما تكون، اور نہیں ہوتے آپ، فی شأن، کسی حالت میں، وما تتلو، اور تلاوت نہیں کرتے آپ، منہ، اس کی طرف سے نازل شدہ، من قرآن، قرآن کا کچھ حصہ، ولا تعملون، اور تم لوگ عمل نہیں کرتے، من عمل، کوئی عمل، الا، مگر، کننا، ہم ہوتے ہیں، علیکم، تم پر، شہودن، شاہد، اذ، جب، تفیدون، تم مشغول ہوتے ہو، فیہ، اس کام میں، وما یعزب، اور پوشیدہ نہیں ہوتی، عن ربک، آپ کے رب سے، کوئی بھی چیز، من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہیں آسمان میں، ولا اصغر، اور نہیں کوئی چھوٹی چیز، من ذلک، اس سے، ولا اکبر، اور نہیں کوئی بڑی چیز، الا، مگر، فی کتاب مبین، وہ واضح کتاب میں ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو، ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہیں زمین میں اور نہیں آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس ذرے سے چھوٹی ہے یا بڑی، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو۔ دوسری بات، اور قرآن مجید کا جو حصہ بھی تم تلاوت کرتے ہو۔ تیسری بات، اور اے لوگو، تم جو کام بھی کرتے ہو۔ چوتھی بات، تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ پانچویں بات، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ چھٹویں بات، نہیں زمین میں، نہیں آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی، نہیں بڑی۔ ساتویں بات، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب و رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام احوال سے، نیز آپ کی امت کے تمام حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر گھڑی دنیا جہاں کی تمام مخلوقات سے اور ان تمام مخلوقات کی ہر حرکت سے بھی پورے طور پر واقف ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ہر خاص اور ہر عام معاملے کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ ہم کو ان تمام خاص اور عام امور کا پورا علم ہے۔ بالخصوص جب آپ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جس شان سے بھی آپ اس کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، ہم سے کوئی چیز غائب اور پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ جو کام بھی کرتے ہیں، وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بتلایا، وَمَا تَكُونُ مِن شَيْءٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا
اذ تفیضون فیہ، اور آپ جس کسی حال میں بھی ہوں اور قرآن مجید کا جو بھی کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہوں اور تم لوگ جو بھی کوئی عمل کرتے ہو اور آپ کی عبادتیں وہ دیگر، ہم ضرور اس سے باخبر ہوتے جبکہ تم اس کام میں مشغول ہوتے۔ اس آیت سے مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا ہے کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام امور عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں و دیگر اعمال، یہ سارے عظیم امور ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام امور امت مسلمہ کے لیے نمونہ بلکہ بہترین نمونہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 امور کا تذکرہ فرمایا، وَمَا تَكُونُ مِن فِي شَأْنٍ، کہ آپ جس حال میں بھی ہوں، اور وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور قرآن مجید کا جو کوئی بھی حصہ آپ تلاوت کر رہے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے علاوہ دوسرے اشخاص و افراد جو بھی عمل کرتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اے لوگو، تم جو کچھ چھوٹا یا بڑا، بھلائی کا یا برائی کا جو کام بھی کرتے ہو، ہم اس کی پوری نگرانی کرتے ہیں اور ہم اس سے پوری طرح مطلع بھی رہتے ہیں۔ ہم تمام کاموں کے برابر گواہ بھی، جب ہم تمہارے ان تمام کاموں کے گواہ ہیں اور ان تمام کاموں کو جانتے اور دیکھتے ہیں اور ان کی پوری نگرانی کرتے ہیں اور ان تمام کاموں کا حساب رکھتے ہیں، تو ہم ضرور ان کاموں کا بدلہ بھی دیں گے۔ اس آیت سے واضح طور پر اللہ کے بندوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک ذرہ ہو یا ایک چونٹی ہو، ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین و آسمان میں ذرے کے برابر کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہارے رب کے علم میں نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں محفوظ اور موجود ہے۔ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے اللہ تعالیٰ کے علم ہے، جو چیز بھی وجود میں آئے یا بعد میں پیدا ہوگی ان سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جو چیز پیدا نہیں ہوگی اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تقدیر سے متعلق تمام چیزیں تمام جزیات کی تفصیلات کے ساتھ لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ جن چیزوں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور جن چیزوں کو دوربین اور خوردبین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ان چیزوں کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اس کی مزید وضاحت کی گئی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہ اس سے باخبر واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانا یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب پہ درج نہ ہو۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ درختوں کی حرکت کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح زمین پر چلنے والی، دریاؤں میں تیرنے والی، جنگلوں میں بسنے والی اور فضاؤں میں اڑنے والی تمام مخلوقات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ نیز زمین کے اندر بسنے والے حشرات الارض سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔